ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، پروگرام کا مقصد امام صاحب نے بیان کر دیا اور اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے رکھا اور انہوں نے آپ کو بہترین نعت بھی سنائی. آپ کا ذہن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ گیا. آپ نے جب نبی کی نعت سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل دل کے قریب آ گئی. اس لیے اب میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ جب مولانا نے آپ کو نبی کے قریب لا کے رکھا ہے اور مقصد پروگرام کا انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو کیسے ایصال و ثواب کرنا ہے، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، تو میں اب یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے امام صاحب نے جو موضوع چھیڑا اشعار کی شکل میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے، دستور الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے. جب وہ انعام دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی امتحان بھی لیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں. آپ دوائی کی بوتل خریدتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دوائی کو ہلا کر پیے. ٹھیک اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی انعام دینے لگتا ہے تو اللہ پہلے اس بندے کو ہلاتا ہے. قرآن خود اس پر شاہد ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے پہلے پارے میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ابراہیم کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. بکلمات ان کی تفسیر صاحب جلالین نے ایک تو یہ کی کُلِّفُوا بِأَوَامِرِ وَنَوَاهِی کہ ان کو امر اور نہیں کا مکلف بنایا تھا کہ اچھی بات کا آپ حکم کیجئے، بری باتوں سے روکیے. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا کہ اس میں وہ کامیاب ہوئے. دوسری تفسیر انہوں نے کی ہے ہی المناسک، حج کا طریقہ ان کو بتلایا کہ اس طرح حج کرنے ہیں، وہ اس میں پورے مکمل اترے. ایک تفسیر لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا 10 چیزوں سے. ایک مزمزہ، کلی کرنا، استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، والسواک کو مسواک کرنا، قص الشارب مونچھ کو جڑوں سے کترنا، اور فرق الراسی
सर के ऊपर मांग करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्फे बड़े रखते थे और बीच में से यूं मांग किया करते थे। आज जो हमारे यहाँ के फैशन है, यहाँ से टकले और यहाँ से टकले और यहाँ से बड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, ये बाल का उल्टा सीधा काटना एक ऐसा गुनाह है कि इंसान सोता है तब भी गुनाह में रहता है। जब तक उल्टे सर पे बाल कटे हुए हैं वहां तक वो गुनाहों में जी रहा है। बाप बाज़ाब्ता लेकर जाकर मासूम बच्चा जिसको कुछ पता नहीं बाल की एक्टिंग का, 4 साल 5 साल के बच्चे का बाल बाप उल्टा सीधा कटवाता है, वो बाप गुनहगार है। इस 5 ऊपर से इसका ताल्लुक है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, मूंछों को कतरना और सर पे मांग करना। और 5 का ताल्लुक कहा जिस्म के निचले हिस्से से। नंबर 1 कलमुल अज़फ़ार, नाखून का काटना। इस्लाम ने सफाई सिखाई, नाखून कतर। वनतफुल इबिल, बगल के बाल को उखेड़ना। असल सुन्नत बगल के बाल को उखाड़ना है, लेकिन जिसने ब्लेड से एक बार काट दिया हो तब उसके लिए उखाड़ना मुश्किल है। पहले फुर्सत में जिसने वो किया उसके लिए वो आसान है। वनतफुल इबिल, वो हल्कुल आना, अपने शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल को साफ करना। वल खितान, खतना करना। और वल इस्तिंजा, पेशाब पानी के बाद पानी का इस्तेमाल करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन 10 चीज़ों के ज़रिए से इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान में फ़ातम्महुन्न, उन्होंने इम्तिहान में 100 से 100 पूरा नंबर लाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम में क्या दिया? इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं पूरी दुनिया का आपको इमाम बनाऊंगा। अल्लाह पहले इम्तिहान लेता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला इनाम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, इनकी दादी का नाम है सलमा, दादा का नाम है शैबा। ये दादा पैदाइशी उनके कुछ सर के बाल सफ़ेद थे, इसलिए उनको शैबा बोलते थे। बूढ़ा, बचपन से बाल पैदाइशी पके थे। इनका निकाह मदीना मुनव्वरा में हुआ था। दादी का नाम है सलमा। हुआ ये कि चंद ही दिनों के बाद जो है इंतकाल हो गया सलमा के शौहर। तो ये अपने बच्चे शैबा को लेकर चली गई सीधे अपने मैके मदीना मुनव्वरा। मदीना में ये बच्चा करीब 18 साल की उम्र का हुआ तो एक वही मक्का के बस्ती का एक आदमी हारिसी कबीले का मदीना पहुंचा। तो मदीना मुनव्वरा में तीर चलाने का मैच चल रहा था। उस जमाने में घोड़ दौड़ का मैच होता था, उस जमाने में कबड्डी का मैच होता था, उस जमाने में रेस लगाया करते थे, उस जमाने में तीर चलाया करते थे। आज की तरह पबजी का मैच नहीं होता था। आज की तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे ये पबजी में, वो माँ बाप नालायक हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल देकर पबजी में मुब्तला करते हैं। पबजी एक ऐसा खेल है जिससे इंसान ईमान से ही निकल जाता है, वो मुसलमान रहता ही नहीं है, क्योंकि उसमें बुतों से मदद लेनी पड़ती है, वहां जाकर उसके सामने सर टेकना पड़ता है, सजदा करना पड़ता है, इंसान ईमान से निकल जाता है। मेरे भाइयों, औलाद की निगहबानी हमारी जिम्मेदारी है। मोबाइल देकर हक अदा नहीं कर दिया। अगर ये औलाद बिगड़ गई और ईमान से हट गई तो बाप उसका जिम्मेदार होगा। मैच चल रहा, ये हारिसी ने देखा यार यहाँ मैच चल रहा है,
اور یہ ایک نوجوان ہے، تیر جیسے چلتا تو سیدھا نشانے پہ مارتا، اور وہ بولتا تھا میں مکہ کا رہنے والا قبیلے قریش کا نوجوان ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کھائے گا۔ تو اس حارثی نے پوچھا کہ یہ کون ہے یار مکہ کا؟ بولا بھائی یہ بچہ اصل میں یہاں ننیال ہے اس کا، یہ تمہارے مکہ ہی کا رہنے والا ہے، یہ وہیں سے آیا ہے۔ حارثی نے پوچھا کون؟ تو کہا یہ قبیلے قریش کا ہے، یہ مطلب کا بھتیجا ہے، مطلب ان کے چچا ہوتے تھے۔ انہوں نے وہی ٹھان لیا کہ میں جا کر مکہ میں کہوں گا کہ تیرے بھتیجے اتنے ہونہار، تیرا بھتیجا، اور تو نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اور تیری بھابھی کو تو نے میکے پہنچا دیا ہے، تم اتنے اخلاق مند ہو، تمہاری عزت کے چرچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آ کر سب بات کی تو مطلب اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لینے گیا مدینہ، وہاں جا کے سلمہ سے بات کیا، بات چیت ہوئی، وہ تیار ہو گئے کہ بھائی دادی کے یہاں بچہ رہے گا تو عزت پائے گا، نانا کے یہاں 100 برس بھی رہے تو لاسٹ میں یہی بولے گا کہ یہ بچہ تو پردیسی ہے، اپنی جماعت کا نہیں اور اپنے یہاں کا نہیں ہے، تو پردیسی آ کے بسا ہے، یہ لفظ بولیں گے۔ یہ بات وہاں ہوئی مدینہ منورہ میں، تو وہ ماں تیار ہو گئی بچہ بھیجنے، وہ اپنے پیچھے بٹھا کر لے کر آ رہے تھے مطلب۔ لوگوں نے سوچا کہ مطلب مدینہ سے غلام خرید کے لایا، وہ غلام کا دور چلتا تھا، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب، وہیں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، ورنہ ان کا نام اصل کیا ہے؟ شیبہ۔ وہاں سے وہ آئے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہ دین لایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 10 اولاد دیے، 10، اور یہ مکہ مکرمہ کے متولی بنے، مسجد حرام کے۔ کون جانتا تھا کہ بچہ آگے متولی بنے گا؟ دیکھو مسجد کا متولی ہونا، ٹرسٹی بننا، مدارس کا جو ذمہ دار بننا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے، تو دین کے لیے چننے میں مسجد کی ذمہ داری بھی آتی ہے، مدرسے کی ذمہ داری بھی آتی ہے، کہ اللہ نے سب کو چھانٹ کر آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا، اللہ نے آپ کے سر کے اوپر ایک ذمہ داری دی، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤ گے۔ کیوں؟ جب باپ بنے ہو، اب اولاد پیدا کیا ہے تو کما کر کھلانا ذمہ داری ہے، ماں بنی ہے تو پرورش کرنا ذمہ داری ہے، اب جب مسجد کے ذمہ دار بنے ہیں تو مسجد کو چلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر صحیح 100% چلا لیا، اللہ تبارک و تعالی مسجد کی خدمت پر جیسے امام کو جنت دے گا، مؤذن کو دے گا، تو متولی اور ٹرسٹی کو بھی دے گا۔ اللہ ہم سب سے مسجد مدرسے کا اخلاص کے ساتھ کام لے، یہ وہاں کے متولی بنے۔ میرے بھائی، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ زمزم کھودو، زمزم کا کنواں بند تھا۔ انہوں نے جب زمزم کھودنا شروع کیا تو لوگوں نے ٹانگ اڑانے شروع کیے، تو انہوں نے منت مانی تھی میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ یہ کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا 10 بیٹے میں سب سے ہونہار بیٹا جس کا نام تھا عبداللہ، انہوں نے کہا ان کو ہم قربان کریں گے، تو ان کے نام پہ چٹھی اچھالی۔ کسی نے بولا بھائی ایک طرف 10 اونٹ رکھو، اس طرف ان کو رکھو، چٹھی ڈالو، وہاں تک ڈالتے رہو جب تک اونٹ کے نام پہ نہ آوے۔ تو 10 ڈالتے، پھر اٹھاتے تو بھی عبداللہ کا نام آتا، پھر ڈالتے، 20 کیا، ایسے کرتے کرتے ایک طرف 100 اونٹ، ایک طرف عبداللہ۔ جیسے ہی 100 اونٹ پورے ہوئے تو چٹھی میں اونٹ کا نام نکلا، تو اس عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ جو ہیں
جن کا نام شیبہ تھا انہوں نے ذبح کیا. اس لیے ایک بدو دیہاتی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ابن ذبیحتین، تو تو دو ذبیحہ کا بیٹا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں اسماعیل ذبیح اللہ اور عبداللہ ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. پہلے دادا کا امتحان یتیمی میں مدینہ چلے گئے، باپ کا امتحان قربان ہونے کی باری آئی. اب تیسرا امتحان کس کا؟ یہ عبداللہ جو تھے ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے چاروں طرف، بہت خوبصورت تھے. ان کے یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کے آمد کی نشانی کہ اس کے جو باپ ہوں گے اس کے پیشانی پہ نظر آئے گی. یہ وہاں کی عورتیں بھی جانتی تھیں. ایک روز یہ جا رہے تھے مدینہ ننیال، ایک عورت اس نے دیکھا تو عبداللہ سے نکاح کی درخواست کی. نکاح سے انکار کیا تو کہا آپ میرے ساتھ ایک دن گزار لو. کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ وہاں سے آگے نکلے، مدینہ میں قبیلے بنو زہرہ میں آمنہ نامی عورت سے ان کا نکاح ہو گیا. جب وہاں سے نکاح کے بعد پلٹے تو یہی عورت ان کو ملی جس کا نام فاطمہ تھا. اس نے کہا لگتا ایسا ہے کہ تمہارے اندر جو وہ روشنی اور وہ چمک اور نور دکھ رہا تھا وہ کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، تمہاری شادی ہو گئی. کہا میری شادی ہو گئی. عبداللہ گھر آیا آمینہ کو لے کر. چند مہینے ہوئے شادی کو. قافلہ جا رہا تھا ملک شام تجارت کے لیے مکہ سے. یہ سب ہسٹری نبی کی معلوم ہونی چاہیے مسلمانوں کو. ملک شام جا یہ بھی چلے. بیوی نے کہا آمینہ نے آپ ابھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، نئی نویلن دلہن ہو اور اس کو چھوڑ کر انسان کمانے کے لیے چلا جاوے تو آپ ان سے پوچھو. آپ کے یہاں جیسے بہت سارے سیمپل ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح ہوتا ہے، اب وہ لندن چلا گیا، اب جب ٹکٹ جو ہے وہ سکہ لگے گا، جب بیچاری یہاں سے اڑے گی ان سے پوچھو کہ تیرا شوہر تجھے چھوڑ کے چلا گیا تو تجھ پر کیا گزر رہی ہے. نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جائے اس سے پوچھو. آمینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ روزی کی کمائی کی تلاش میں. آمینہ نے کہا ابھی اتنا جلدی آپ جا رہے ہیں؟ تو کہا میں جلد ہی لوٹوں گا. اور سنو، جب قافلہ آتا تھا تو مکہ کا دستور تھا پورا قافلہ بستی کے باہر رکتا تھا اور ایک گھنٹی بجتی تھی. کہا جب گھنٹی بجے گی تو دروازے پہ رہنا کھڑی میرے استقبال میں. لیکن ہوا ایسا، ملک شام سے قافلہ آ رہا تھا، راستے میں عبداللہ کو بخار آ گیا، اس لیے وہ وہاں سے مدینہ رک گئے اپنے ننیال میں. قافلہ آیا، گھنٹی بجی، آمینہ دروازے پہ کھڑی رہی، سب لوگ دکھ رہے ہیں، عبداللہ نظر نہیں آتا. پتہ چلا وہ بیمار ہے. حضرت آمینہ یہاں سے نکلی رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ جانے کے لیے. راستے میں یہ لوگ تھے، حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. حضرت آمینہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں حالت حمل میں. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے عجیب عجیب جو ہے وہ چیزیں دیکھی، بڑے بڑے عجائبات میں نے دیکھے. مجھے محسوس تک نہیں تھا کہ میں حالت حمل میں ہوں. میرے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے. لیکن عجیب مناظر تھے. جب میں چلا کرتی تھی دھوپ میں تو بادل سایہ کرتا تھا. میں جب کہیں جاتی تو درخت میرے سامنے یوں جھک جایا کرتا تھا. جب میں زمزم کے کنویں پر جاتی پانی بھرنے کے لیے، پانی خود بخود زمین سے اوپر آ جاتا تھا. میں یوں پانی لے لیتی تھی، میں ہٹتی پانی نیچے چلا جاتا. مکہ کی عورتیں کہتی تھی آمینہ تو یہی کھڑی رہ، تو یہی کھڑی رہ. جب تک تو کھڑی رہتی ہے تو پانی ہم کو عافیت و سکون سے مل جاتا ہے. ابھی آئے نہیں نبی، ابھی رحم مادر میں ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا، آسمان کے اوپر ستارہ چمکنے لگا. یہود کی کتابوں میں لکھا تھا، تورات میں لکھا ہوا تھا جب نبی کی آمد کا وقت ہوگا تو آسمان
اسماعیل میں چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ فرماتے ہیں جس دن ولادت کا وقت ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چراغ میں ڈالنے کو تیل نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، زمین کے اوپر ایسے آئے جیسے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے، دستور تھا مکہ والوں کا بچے کو برتن سے بڑے ٹوکرے سے ڈھانپتے تھے، ڈھانپا تو نور کی وجہ سے وہ پھٹ گیا برتن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اتنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، 7ویں دن سب کو جمع کیا، دادا شیبہ جس کو ابھی عبد المطلب کہا جاتا ہے، کہا میں اپنے بچے کا نام رکھوں گا محمد۔ کیوں؟ کہا اس بچے کی چار طرف تعریف ہی ہو رہی، تعریف 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 تعریف، جو دیکھے بچے کی تعریف کرتا، جو دیکھے بچے کی تعریف کرتا، کہ اس کا نام میں رکھوں گا محمد۔ دادا نے نام رکھا محمد، انوکھا نام، اس سے پہلے محمد نام کا کوئی نہیں آیا۔ میرے بھائی اسے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، دستور تھا کہ وہاں کے شہر کے بچے گاؤں میں پلتے تھے۔ حلیمہ کا لفظ تھا امام صاحب نے اشعار میں، گاؤں جا کر پلتے تھے۔ گاؤں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم جب سٹیوں سے نکل کر بستی میں جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ گاؤں میں بہت ساروں لگے، بہت مست ہے، کوئی ٹینشن نہیں، شانت ہے کہ سکون دماغ سوئی ہے، کوئی پنچایت نہیں، وہاں کی آب و ہوا اچھی۔ روایت میں آتا ہے کہ طائف ایک دور میں بستی تھی، طائف بڑی سکون کی جگہ ہے۔ آج بھی آپ جائیں گے تو طائف میں بالکل سکون ہے۔ طائف کے اندر بہترین مسجد ہے، مسجد بنو عباس، زبردست مسجد ہے۔ وہاں آپ کھڑے ہوں گے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا۔ اور عجیب ہے جس جگہ سے آپ دیکھیں گے آپ کو پیلر سیدھا ہی دکھتا ہے، سکون ہے طائف کے اندر۔ فرماتے ہیں طائف سے 10 عورتیں نکلی کہ ہم شہر میں جائیں گے، بچے لائیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے اور اس کے بدلے ہم کو پیسہ ملے گا۔ حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ نکلی، ان کے ساتھ 2 سواری تھی، ایک اونٹنی اور ایک جو ہے گدھی تھی۔ گدھی کے اوپر سادو سامان کھانے پینے کا رکھا، اونٹنی کے اوپر یہ اور ان کے شوہر سوار ہوئے۔ جب وہاں سے نکلے تو اونٹنی کمزور تھی، یہ چلتی نہیں تھی برابر۔ لوگ بولتے تھے جلدی چلو نا، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہا ہے۔ یہ کہتے جاؤ ہماری تو سواری ایسی ہے، کیا کریں، اب ماما کی فارچونر کا اور اپنی اسٹیلو کا چلے گی۔ تو لوگ فارچونر میں دوڑ رہے ہیں، BMW میں بھاگ رہے ہیں، ان کی اونٹنی بھاگ رہی ہے، حضرت حلیمہ کی چلتی نہیں۔ سب گئے اور مالدار گھروں کے بچے سب نے لے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور یوں کہتے کہ بھائی اس کا تو باپ نہیں، یتیم ہے، کون کیا دے گا، اس لیے کوئی نہیں لیتا۔ حضرت حلیمہ لاش میں پہنچی، پتا چلا کہ ایک بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا دیکھے تو صحیح۔ فرماتے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، جو ہی بات کیا یوں چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ حضور کی مسکراہٹ اتنی نرالی تھی، اتنی خوبصورت تھی، حضرت حلیمہ دل دے بیٹھی۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی بچہ یتیم ہے، بھلے صحیح پیسہ نہ ملے لیکن بچے کو دیکھ کر دل کو سکون حاصل ہو جایا کرے گا، اس لیے ہم اس بچے کو لے جاتے ہیں۔ شوہر نے اس وقت ایک جملہ کہا، ہاں لے لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، امید کرتا ہوں اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ شوہر نے کہا اللہ اس بچے کی وجہ سے برکت دے گا، لے لو۔ اب دیکھو کیسی زندگی شروع ہوتی ہے۔ سب نے جو ہے پیسے کو دیکھا اور بچے کو لے کر گئی،
اس لیے غصے کو پینے والی عورت کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب گود میں اٹھایا، لے کر چڑھی، پیچھے اونٹنی پر بیٹھ گئی، ان کے شوہر آگے بیٹھے، اونٹنی نہیں چلتی، چلنے کو تیار نہیں ہے، چلتی نہیں ایک بھی قدم، نیچے اترے شوہر، اونٹنی چلنے لگی، پھر اوپر بیٹھے، پھر نہیں چلتی۔ اب شوہر نے کہا حلیمہ تم آگے بیٹھ جاؤ بچے کو لے کر، میں پیچھے بیٹھ کر اونٹ چلاتا ہوں۔ جیسے ہی حلیمہ آگے بیٹھی اور یہ پیچھے بیٹھے تو اونٹ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں یہ بتلا دیا یہ وہ بچہ ہے جو بھی اس کو اپنی زندگی میں پیچھے رکھے گا اللہ اس کی زندگی کی گاڑی نہیں چلنے دے گا۔ جو اس بچے کو آگے رکھے گا، اس کے لاگے ہوئے شریعت کو آگے رکھے گا، اس کی زندگی دنیا میں بھی دوڑے گی اور آخرت میں بھی دوڑے گی۔ ابھی بچے ہیں، اب دوڑنا شروع کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تیز رفتاری کے ساتھ، وہ عورتیں تو کب سے جا چکی تھی، حضرت علیمہ لیٹ نکلی ہے، لیکن ایسی تیزی کے ساتھ یہ اونٹ دوڑتا جا رہا ہے۔ اس قافلے کو پکڑ لیا۔ ان عورتوں نے جب دیکھا تو کہنے لگی حلیمہ یہ کوئی دوسری سواری ہے کیا؟ کہا نہیں سواری دوسری نہیں ہے، اس پر جو سوار ہے وہ دوسرا ہے۔ سواری دوسری نہیں ہے، سوار دوسرا ہے، اس لیے اس کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ یہ گھر پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسلمانوں جیسے ہی گھر پہنچے، عجیب منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ بالکل بھرپور ہے، ان کے گھر میں جو بکریاں ہیں ان کے تھنے دودھ سے بھری ہوئی ہے، دودھ کر بالٹیاں بھر گئی، برتن بھر گئے، لیکن بکری کے دودھ ختم نہیں ہوتے۔ محلے کی عورتیں آ کر کہتی تم کون سی پہاڑی پر بکریاں چراتی ہو کہ اتنا زیادہ دودھ ہے؟ کہ ہم بھی اسی پہاڑی پر چراتے ہیں جہاں تم چرایا کرتی ہو، لیکن فرق یہ ہے میرے گھر میں یہ بچہ ہے تمہارے گھر میں نہیں۔ اور شوہر نے کہا تھا عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، امید کرتا ہوں اللہ اس بچے کی وجہ سے گھر میں اور ہماری زندگی میں برکت دے گا۔ رسول کو تھامو، خدا کی قسم اللہ برکت سے بھر دے گا۔ میرے بھائی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ کے مکان پر ہیں۔ حضرت آپ سوچو، ماں ایک بچے کو روانہ کرتی ہے۔ حضرت آمنہ نے بیٹے کو روانہ کیا۔ ایک روانگی آپ یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوں صندوقچی میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کرتی ہے۔ ماں کا دل کیسے برداشت کر رہا ہوگا، اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا یہ سمندر میں جانے والا بچہ جب میرے پاس لوٹ کر آئے گا موسیٰ کلیم اللہ بن کر آئے گا۔ کیا معلوم تھا حضرت ہاجرہ کو ابراہیم کو رسی دے رہی ہے اور چھری تھما رہی ہے، یہ جا رہی، کیا معلوم تھا یہ بچہ گھر سے جا رہا ہے، لوٹ کر آئے گا تو ذبیح اللہ بنے گا۔ یاد کرو جب سلمہ نے اس سے اب جو ہے اپنے بیٹے مطلب کے ساتھ جو ہے شیبہ کو بھیجا، اس وقت کیا معلوم تھا اسے یہ جب جا رہا ہے مدینہ سے وہاں جا کر جو ہے وہ کعبہ کا متولی بن جائے گا۔ کیا معلوم تھا یہ ذبیح اللہ بننے والا بیٹا محمد مصطفیٰ کا باپ بن جائے گا۔ حضرت آمنہ روانہ کر رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا جب وہاں سے لوٹ کر لے کر آئے گی حلیمہ یہ محمد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بن جائے گا۔ میرے بھائی حضرت حلیمہ کے یہاں یہ رہتے تھے۔ ایک دن ان کی بیٹی، ان کا نام ہے شیما، نام بھی ہے نا اسلامی رکھنے کا، یہ سب ایران توران زارا حیات خان وہ فلم ایران توران یہ سب نام رکھیں گے تو بچے ایسے ہی بے حیا اور ایکٹر پیدا ہوتے ہیں۔ نام اسلامی ڈھونڈنا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، ناموں کے اثرات پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شیما بڑی تھی دیکھنے میں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹی
دیکھو ابا بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج ایک کام کرو، تم بکریاں لے کر جاؤ چرانے کے لیے۔ وہاں بکریاں ہوا کرتی تھی، تو کہا اماں میرے ساتھ کسی کو بھیجو، میں اکیلے جاؤں گی، یہ بکریاں مجھے بہت پریشان کرتی ہیں۔ کہا کس کو بھیجوں؟ کہا بھائی محمد کو بھیج دے۔ کہا یہ کیا کرے گا؟ تو اس کو سنبھالے گی کہ بکری کو سنبھالے گی؟ میرے بھائی کیسا نبی اللہ نے دیا۔ حضرت شیما کہتی اماں آپ بھیجو۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا کرو گی لے جائے؟ حضرت شیما کہنے لگی اماں میں 2 دن ان کو ساتھ لے کر گئی تھی، عجیب میں نے ماجرا دیکھا، میں ان کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی، بکریاں سکون سے چرا کرتی، قافلے کے لوگ آتے، کوئی راہب ہوتا ان کو آ کر دیکھتا خوشخبری دیتا، کوئی مسافر آتا دیکھتا خوشخبری دیتا، اور بکریوں کو میں نے دیکھا بکریاں جلدی جلدی سے چر لیتی گھاس پھوس کو، اور آ کر میرے گود میں بکریاں بھائی محمد کو جو ہے وہ بالکل ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ میں بکریاں چرانے بھائی کو لے کر جاتی ہوں، جہاں میں بھائی کو لے کر کھڑی رہتی ہوں، بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور دھوپ سے میری حفاظت کرتا ہے۔ بکریاں حضور کو دیکھا کرتی، کیوں؟ حسن ابن ثابت فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین بنایا، آپ کو ایسا حسین بنایا، کسی کو نے اتنا حسین بچہ جنا ہی نہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ آپ کو پوچھ پوچھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن جمال عطا فرمایا۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی لگا کے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی رسول اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، رسول اللہ کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی جو سفارش ہوگی حشر کے میدان میں، جب نبی ملے تو یوں کہہ دے آ میرا امتی، آ میرا امتی، اللہ کے رسول میرے اور آپ کی سفارش فرمائے۔ آپ اندازہ لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے یہاں رہتے، یہ حلیمہ کی بیٹی شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے دیتی تھی۔ جھولے دے تو مائیں کیا پڑھتی تھی پہلے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ یہ جملے مائیں پڑھتی تھی، ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیٹھتی تھی۔ یہ ہندی میں اپنے یہاں کی مائیں اگر پڑھا کرتی تھی تو وہ یوں کہتی تھی اللہ اللہ لوری دودھ بھری کٹوری، حذیفہ دودھ پیے گا نیک بن کے جیے گا۔ یہ مائیں پڑھا کرتی تھی، اللہ کا نام لیتی تھی۔ لیکن آج میرے آپ کی مائیں بہنوں کا حال اتنا برا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، عیاشیاں چل رہی ہے، گود میں لیے بیٹھی ہے، وہ پکچریں دیکھ رہی ہے، جوان باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، آوارہ مائیں بھی بیٹھی ہے، پھوپھیاں بھی بیٹھی ہے، سب مل کے سیریلیں دیکھ رہی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے معصوم چھوٹی چھوٹی سی معصوم سی بچیوں پر ایسے غلط اثرات ہیں کہ ہماری ماں بہنوں نے کبھی، دادیوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ تو وہ بھی لوری دیتی تھی، وہ بولتی تھی ربنا ابقی اخی محمدا، ربنا ابقی اخی محمدا۔ یہ شیما جھولا جھلاتی تھی، یہ بولتی تھی ربنا ابقی اخی محمدا، اے اللہ اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ یہ دعا کرتی تھی اور جھولا جھلاتی تھی حضرت شیما۔ عجیب وقت آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 برس کی عمر کے بعد بھیج دیا، آمنہ کے پاس آ گئے، آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، دادا بھی دنیا سے چل بسے، پھر چاچا کے جو ہیں پرورش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، نبی بنائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت آیا، حنین کی
جنگ لڑی گئی. حنین کے جنگ میں 6000 لوگ قیدی بنا کر لائے گئے اور 1200 بکریاں قید میں، 12,000 بکریاں قید ہو کر آئی. سب کو باندھ دیا لا کر. ایک ادھیڑ عمر کی عورت یوں کہہ رہی ہے مجھے محمد کے پاس لے چلو، وہ میرے بھائی ہیں. صحابی نے آ کر فرمایا ایک عورت یوں کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا میرے تو نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، لیکن وہ بول رہی ہے تو اسے لاؤ. سامنے آ کر کھڑی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یاد ہے میں آپ کی بہن شیما، میں آپ کو جب لوری دیا کرتی تھی تو میں بولتی تھی ربنا ابقی اخی محمد، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی تم کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا. جب اللہ کے رسول نے دیکھا یہ تو علیمہ کی بیٹی شیما ہے، اللہ کے رسول نے اپنا چادر اتارا اور یوں زمین پہ بچھا دیا. فرمایا بہن کا مقام یہ ہے کہ بہن اب جو ہے بھائی کے چادر پر بیٹھے گی. یہ نہیں کہ وراثت سب کھا جاؤ. بہن کو زمین میں گھر میں حصہ ہی مت دو. کتنا ہی نماز پڑھو، حج کرو، تسبیح پڑھو، جماعت میں جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر بہن کو حصہ نہیں دیا ہے یاد رکھنا وہ زمین گلے میں جہنم کا توق پھندا بنے گا. حق دو. ایک کا گھیر سے مجھے سامنے تو کون بہن چھے ماری نہ بے بھائی چھے ویچی دو. نہیں کروڑ روپیہ اسے 6 جنا تقسیم کرو، 15 لاکھ 1 BHK نا فلیٹ لے لو. ضروری نہیں باپ نہ زمین پر تمہیں قبضہ کرو. کیوں کہہ رہے ہیں صاحب ایک کچھ گھیر چھے بیچو. جس طرح تو باپ کا ہے وہ بھی باپ کی ہے، دینا پڑے گا. نہیں دو گے تو قیامت میں جھیلنا پڑے گا. حق حق ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی. پھر فرمایا کہ بہن اگر آپ رہنا چاہتی ہو تو میرے پاس رہو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا. اور اگر جانا چاہتی ہو اماں علیمہ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، تو میں آپ کو آپ کے گھر صحیح سلامت پہنچا دوں. کہا میں جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے 2 صحابی تیار کیے. فرمایا ان کو ان کے گھر پہنچا دو اور ان کو ہدیے میں 100 بکریاں بھی دے دو. جب یہ بکری لے کر صحابی چلے تو شیما یوں کھڑی ہو گئی، جاتی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا نہیں رہی ہو؟ کہا میں تو جانا چاہتی ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میں اگر اکیلی ابھی چلی جاؤں گی تو میرے یہ 6000 لوگ یوں کہیں گے اپنا جان چھڑا کر چلی گئی، ہمارا فکر نہیں کیا. اس لیے ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کی محبت میں صحابہ سے مشورہ کیا اور ان سارے 6000 قیدیوں کو شیما کے کہنے پر رہا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہن کی یہ محبت تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی رسول کی ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اب آخری بات کہتا ہوں اور ختم کروں گا بات کو، اس لیے کہ آپ کو جو چکن کھانا ہے اور آپ کو چاول کھانا ہے، وہ چکن نہ جس کا باپ ہے نہ جس کی ماں ہے، مشین سے آیا ہے، اس کو یتیم بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ کو اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا ہے. اتنا ظلم اس دور کے اندر بیچاری چکن پہ ہو رہا ہے، شادی میں وہ، ولیمے میں وہ، ختنے میں وہ، جو ہو میلاد، ہر جگہ بیچاری پہ ظلم ظلم. بھائی یتیموں پہ ظلم نہ کرو. یتیموں پہ ابھی میں نے وہ آیت پڑھی، اس کا یہی مطلب ہے. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں عالمیہ جیوی کا یتیمن
کے سامنے گھٹنا ٹیک رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت پیار تھا، بہت پیار۔ آج ایک جگہ جمعہ میں بھی کولک میں تھا تو ان کو بھی یہ واقعہ میں نے سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، عید کی نماز میں جا رہے تھے تو بچے نہا دھو کے کپڑے پہن کے اچھل رہے تھے۔ ایک معصوم سا بچہ ننھا سا گندا کپڑا بغیر نہائے آرام سے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹا تو نے غسل نہیں کیا، کپڑا نیا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا باپ نہیں ہے کہ نیا کپڑا